بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ کافر نمرود روئے زمین کا بادشاہ تھا، بڑی شان و شوکت اور دبدبہ کا حکمران تھا۔ اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ ناظرین کرام، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نمرود کو ابلیس کی خلافت عظمی ملی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اپنے بت بنوا کر بڑے بڑے شہروں میں پوجا کے لیے بھیج دیے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اسی نیت سے ڈالا تھا کہ ان کے مر جانے سے میری خدائی میں کوئی روڑا اٹکانے والا نہ رہے گا۔ حضرت ابراہیم کو آگ نہ جلا سکی، وہ آگ میں سے صحیح و سالم نکل آئے۔ نمرود سمجھ گیا کہ ابراہیم کا خدا بڑی طاقت والا ہے۔ نمرود نے ارکان حکومت کے مشورہ سے ایک نہایت بلند مینارہ خدا سے لڑنے کے لیے بنایا۔ 3 سال کے عرصہ میں 2 میل اونچا مینار تیار ہوا۔ نمرود جب اس مینار کی چوٹی پر پہنچا تو وہاں سے بھی اسے آسمان اتنا ہی اونچا نظر آیا جتنا زمین سے نظر آتا تھا۔ مایوس ہو کر اتر آیا اور یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ قدرت خدا سے وہ مینار بنیادوں سے اکھڑ کر گر پڑا اور ہزاروں مکانات اور بے شمار انسان ہلاک ہو گئے۔ اس مینار کی تباہی سے نمرود کا غصہ تیز ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب میرے لیے ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے جنگ ضروری ہو گئی ہے۔ چنانچہ شیطان نے نمرود کو آسمان پر پہنچنے کی یہ تدبیر بتائی کہ 4 باز پالو اور ایک لکڑی کا باکس اتنا بڑا بناؤ کہ جس میں 2 آدمی بیٹھ سکیں۔ یہ باکس اس قسم کا ہونا چاہیے کہ اس کے چاروں سرے ڈنڈے کی شکل میں باہر نکلے ہوں۔ اس کے بعد ایک مکمل دن اور رات ان بازوں کو بھوکا رکھو اور اس باکس کے چاروں ڈنڈے ان کے جسم سے باندھ دو۔ پھر اس باکس میں سوار ہو کر چاروں بازوں کے سروں پر گوشت کے ٹکڑے لٹکا دو۔ اس طرح باز بھوکے ہونے کی وجہ سے گوشت کے ٹکڑوں کو کھانے کے ارادے سے اوپر کو پرواز کرنے لگیں گے۔ معزز ناظرین، نمرود نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور اپنے بڑے وزیر کو اپنے ساتھ اس سواری میں بٹھا کر سوار ہو کر ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ یہ ہوا گاڑی جب سطح زمین سے اس قدر بلند ہو گئی کہ زمین نظر سے اوجھل ہو گئی تو نمرود نے کمان میں تیر چڑھا کر ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا۔ قدرت خدا سے وہ تیر خون میں آلودہ ہو کر واپس آیا۔ نمرود نے سمجھ لیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب نمرود نے وہ گوشت کے ٹکڑے بازوں کے پیروں کے نیچے کی طرف باندھ دیے اور وہ باز واپسی کی طرف اڑتے ہوئے زمین پر اتر آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، لو اب میں نے تمہارے خدا کا قصہ پاک کر دیا ہے، اب تو تمہیں مجھ کو خدا تسلیم کرنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جواب دیا کہ بھلا کوئی انسان خدا کو بھی مار سکتا ہے؟ نمرود نے کہا، اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے خدا کی فوج کی تعداد بتا، خدا کے پاس کتنی فوج ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا تعالی کی فوج کی تعداد کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔
اس پر نمرود نے کہا تو اپنے خدا سے کہہ دے کہ وہ مجھ سے آخری جنگ کے لیے تیار ہو جائے، میں بھی اپنی فوج جمع کرتا ہوں، وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے آ جائے۔ چنانچہ نمرود نے خدا سے جنگ کے لیے فوج جمع کر لی۔ ناظرین اکرام، حق تعالی نے کہقاف کی طرف سے مچھروں کی فوج بھیج دی۔ ان مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں کا مغز کھا لیا اور وہ وہیں فنا ہو گئے۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے مغز میں گھس گیا، بس پھر کیا تھا، خدائی کا دعویٰ بھول گیا۔ سر پر جوتوں کی بارش ہوتی رہتی تو سکون ملتا، ورنہ مچھر مغز کاٹ کر نمرود کو بے تاب کر دیتا تھا۔ آخر اسی طرح جوتوں سے پٹتے پٹتے نمرود جہنم رسید ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش پر زمین نے کیا کہا تھا تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔